تو بس صرف پھر بھی حضرت کا حکم تھا کہ آپ تھوڑا سا واضح کر دیجیے گا، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پروگرام کے بارے میں بتاؤں. میرا تعلق بھی حضرت نے خود فرمایا کہ مظفر نگر سے ہے، اور وہ مظفر نگر ضلع ماشاءاللہ سہارنپور ضلع بزرگوں کی بستیوں میں سے ہے. دارالعلوم دیوبند میں ماشاءاللہ سے موجود ہے. بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے جو کچھ ملا ہے اسی کے اس میں زندگی گزارنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں نے جو سنا اور جو میں نے پڑھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے آئے، جہاں سے وہ قصہ سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگڑتے ہیں اور کہتے ہیں، جو پہلا الفاظ اسلامی ہسٹری کا جو میں سمجھ پایا یا سیکھ پایا وہ پہلا الفاظ اقرا. مجھے اچانک یہ حکم دیا گیا کہ میں آ کر اس پروگرام کے سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو کروں. مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ حضرت کی شخصیت سے آپ تمام حضرات پوری طرح واقف ہیں، اور اس بات سے بھی اچھے طرح واقف ہیں کہ آپ اپنے ملک بلکہ دنیا کے تمام ایسے لوگوں کو جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں اٹھا ہے، ان کے لیے نہ صرف یہ کہ دعا فرماتے ہیں بلکہ عملی کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں. ہر صبح شام آپ سفر میں رہے ہیں، اس کے باوجود ہماری درخواست پر آج یہاں تشریف لائے. میرے محترم نور نواز صاحب، ان کے برادر بزرگ اور اس تعلیمی سینٹر سے وابستہ حضرات اور تشریف لائے ہوئے میرے بزرگ محترم، میرے لیے خوشی کا موقع ہے کہ آج یہاں میں آپ حضرات کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. میں جمعیت علماء ہند کا ایک خادم ہوں. ملک کی آزادی کے بعد سے جمعیت علماء ہند جس طرح تقسیم آبادی کے بعد بچے کچے مسلمانوں کے دین کی حفاظت کرتی رہی ہے، اور اس نے بے شمار مدارس اور مکاتب سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزار کی تعداد میں گاؤں گاؤں اور شہر شہر مسلمانوں کے بچے کھچے مسلمانوں کے دین کی حفاظت کے لیے کام کیا ہے. اسی طرح جمعیت علماء ہند نے یہاں رہ جانے والے مسلمان اور مسلمان بچوں کی دنیا کی ترقی کے لیے بھی کام کیا ہے. یہ کہا کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کو روکا نہ جائے. مسلمان قوم کو جس طرح مفتی کی ضرورت ہے، حافظ کی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت ہے، اسی طرح مسلمان قوم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اسی طرح ایڈوکیٹ کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، پروفیسر کی بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ جمہوریت کے معنی یہی ہیں کہ گورنمنٹ اپنے ملک میں بسنے والے لوگوں کی ترقی کے لیے جو بھی وسائل اس کے پاس ہیں بغیر کسی اونچ نیچ اور تخصیص کے لوگوں کی مدد کرے، اور لوگ اس سے استفادہ کرنے کے بعد اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو جس طریقے پر بھی خدمت کر سکتے ہیں خدمت کریں. اپنی دولت کو مسلمان بچوں کی تعلیم اور دین کی حفاظت کے لیے اچھے اسکول اور کالج بھی بنائیں. جمعیت علماء جہاں تک پہنچ سکتی تھی یا پہنچ سکتی ہے وہاں تک پہنچتی ہے.
ہماری زندگی جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر مختلف جہاد سے مسلمانوں کی خدمت پر لگی ہوئی ہے. مصیبت زدہ لوگوں کے ہم امداد مذہب سے اوپر اٹھ کر کرتے ہیں. میں نہیں دیکھتے کہ کون مسلمان ہے کون ہندو ہے. دیوبند جیسی مخلوق الحال بستی جس کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کچھ کرنے کے لیے نہیں، غریب بستی ہے، دنیا میں پہچانی جاتی ہے صرف اور صرف دارالعلوم دیوبند کے نام سے. تو خدمت کرنا چاہتے ہیں قوم کی. وہ لڑکے ہیں پڑھ رہے ہیں. ہم نے زیادہ توجہ کی دیہات کے بچوں پر، مسلمان بچوں پر، تاکہ شہر کے بچے تو ماں باپ ان کو پڑھا لیتے ہیں، بہت اسکول ہیں. مقصد تو صرف یہ تھا کہ ہم مسلمان بچوں کے لیے کچھ کر سکیں. میری ملاقات خالد صاحب سے ہو گئی. انہوں نے نور نواز صاحب کا دل کہ بھائی یہاں سینٹر چلاتے اور مظفر نگر ہی کے رہنے والے ہیں. میں نے کہا بھائی ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش ہے، ملاؤ. انہوں نے ان کا نام بھی دیا اور ان کا فون نمبر بھی دیا. لیکن میں اپنے جھگڑوں کے اندر جمعیت کی جماعت کے پھنسا رہا. میں ان کو فون نہیں کر سکا. پھر میں نے ان کو فون کیا، پھر میں نے نواز صاحب کو بھی فون کیا اور میں نے یہ کہا کہ بھائی آپ دیوبند آئیں اور آ کر کے دیکھیں ہمارے ادارے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم غریب مگر باصلاحیت بچوں کے لیے اگر کوچنگ سینٹر ممکن ہے اور یہاں بن سکتا ہے تو آپ ہماری عمارتوں کو دیکھیے. یہ سب کام ہم نے کر لیے مگر ہمیں راستہ کامیابی کا نہیں مل رہا تھا. انہوں نے دیکھا، دیکھ کر بلڈنگ کو پسند کیا. ہماری ان سے بات ہوئی کہ بھائی آپ ہماری مدد کریں اس راستے پر چل کر جہاں ہم مسلمان بچوں کی خاص طور پر، کوئی قید نہیں ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کے ہم کو قید کریں گے، نہیں. اگر باصلاحیت بچے اور غریب بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو واپس نہیں کریں گے اگرچہ وہ ہندو ہوں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کے لیے کوئی کوچنگ سینٹر بنائیں، یا آپ ہمیں یہ لائن دیجیے کہ ہمیں اس کے اندر جا کر کے اور ڈگری کالج بنانا چاہیے. آپ ہماری رہبری کریں اس لیے کہ آپ کو تجربہ ہے، ہمیں تجربہ نہیں ہے. میں ان کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے راستہ دکھانے کے لیے میری مدد کی. اللہ ان کی مدد کرے، صرف خدمت خلق کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ہمارا ساتھ دیں، ہم ان کا ساتھ دیں. آج کی اس مجلس وہ صرف اسی لیے بلایا گیا ہے، کوئی اس کے اندر شور و شر نہیں مچایا گیا. جو حضرات کے جاننے والے ہیں آپ حضرات کو بلایا گیا. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم کوچنگ سینٹر بنائیں گے انشاءاللہ. چل ہی رہا ہے، یہاں بھی بنائیں گے، دیوبند میں بھی بنائیں گے. اگر وہ غریب ہے اور پڑھنے کا شوقین ہے تو ہم ان بچوں کو 100 بچوں کو بغیر کسی فیس کے پڑھائیں گے. اگر اللہ نے ہماری نصرت فرمائی اور مدد فرمائی اور ہم اس کے اندر کامیاب ہو گئے تو میری ایک بڑی پرانی دیرینہ خواہش ہے کہ ہم سول سروسز کے لیے کوچنگ سینٹر بنائیں انشاءاللہ. اور چونکہ اس کے اندر جو بچے کامیاب ہوں گے وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے بہت بڑے مواقع ہیں ان کے پاس، اور وہ گورنمنٹ کی کرسی پر بیٹھ کر کے غریبوں کی بے پناہ مدد کر سکتے ہیں. خدا کرے اللہ ہماری مدد کرے اور ہم اس کے اندر کامیاب ہو جائیں. یہ ہماری اپنی دل کی خواہش تھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ اس کو روزانہ صرف اسلام کی بنیادی تعلیم کے مسلمان کہتے کس کو ہیں.
سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں۔